السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بیٹا؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ تو بیٹا آج جو ہے نا، کل ہم نے پڑھا تھا سورۃ الغاشیہ کے تعارف، وجہ، تسمیہ، مرکزی مضمون اور فضیلت وغیرہ۔ آج ہم پڑھیں گے اس کے مضامین اور علمی عملی نکات، کون کون سی چیزیں اللہ نے اس میں ذکر کی ہے۔ تو اس میں پہلے نمبر پہ سورۃ الغاشیہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے کہ اس دن جو کافر اور برے لوگ ہوں گے نا، وہ بد اعمالیاں جو انہوں نے برے عمل کیے ان کے نتائج کو دیکھیں گے، جب اپنی آنکھوں سے قیامت کا دن دیکھیں تو خوف زدہ ہوں گے، ڈر جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے جو ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہوں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر اپنی نعمتیں دے گا، جب جس وقت دے گا تو وہ اس پر خوش ہوں گے۔ آگے جو ہے نا اسی کا ذکر ہے کہ جنت میں بہت سی نعمتیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ان میں چند یہ ہیں، ان میں پہلی بات یہ بتایا گیا کہ جنتی لوگ جو ہوں گے کوئی بیکار بات نہیں سنیں گے، جھوٹ نہیں، گالی نہیں سنیں گے۔ اسی طرح اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الزام تراشی اور بے تکی باتیں بہت تکلیف دہ چیز ہے، یعنی کہ جو ہم بلا وجہ باتیں کرتے ہیں نا، نقصان دہ ہے، تو اس کا گناہ میں ملتا ہے۔ تو اس لیے جو دنیا میں ہم ایسا کرتے ہیں تو جنت میں ایسی کوئی چیز ہمیں سننے کو نہیں ملے گی۔ اسی لیے قرآن مجید نے جنت میں والوں کے حالات میں خاص طور پر ذکر کیا کہ جنتی لوگوں کے کانوں میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں پڑے گی جس سے ان کا دل برا ہو، یعنی کہ ایسی باتیں ہم بھی سن لیتے ہیں نا کہ جس سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے، لیکن قیامت کا دن ہوگا، جنت میں جو لوگ جنتی ہوں گے وہ ایسی دل آزاری والی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ آگے اس کی دوسری صفت جو کی ہے سورہ غاشیہ میں، جنت کی ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے کہ وہاں پانی پینے کے برتن اپنی مقررہ جگہ پر ترتیب کے ساتھ رکھے ہوں گے۔ اس سے ہمیں معاشرت کا ایک ادب سکھاتا ہے، معاشرت کہ ہم ہر چیز کو ترتیب اور سلیقہ کے ساتھ رکھیں، جس چیز کو جہاں سے اٹھائیں وہیں واپس بھی رکھ دیں۔ زندگی میں نفاست اور سلیقہ، نفیس ہونا اور سلیقہ جنتی لوگوں کی نشانی ہے، یعنی کہ جس وقت وہ برتن پڑے ہوں گے وہ ترتیب سے پڑے ہوں گے، ہم اٹھائیں گے، پیئیں گے، پھر وہاں پہ رکھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ تو جنت کی بات ہے، تو ہمیں دنیا کی زندگی میں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے کہ جہاں سے کوئی چیز اٹھائیں اس کو وہاں پہ رکھیں، ادھر ادھر نہیں۔ یہ نہیں کہ وہاں سے اٹھائی، اٹھا کر استعمال کر کے ویسے اس کو پھینک دیا کہ جو مرضی گھر والا اٹھائے اس کو اس کی ذمہ داری ہے، ایسی نہیں بیٹا، ٹھیک ہے۔ یہ جنت کی صفت ذکر کی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں، بے شمار نشانیوں میں سے 4 نشانیوں کا ذکر کیا۔ اونٹ، آسمان، پہاڑ اور زمین کا ذکر کر کے اس پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ جس طرح اونٹ ہے، ٹھیک ہے، کتنا بڑا ہے لیکن وزن بھی اٹھاتا ہے اور ریت میں چلتا بھی۔ اسی طرح آسمان ہے، آسمان اوپر ہے، بلند ہے، تو کتنا بلند ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس کے علاوہ پہاڑ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے پہاڑ بنائے ہیں، کتنے بڑے بڑے اونچے اونچے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ زمین ہے، زمین کا اللہ نے ذکر کیا کہ یہ زمین کس طرح اللہ تعالیٰ نے بچھائی ہے، مٹی کتنی اور اس کا وزن کتنا، دیکھے تو آپ خود حیران ہو جائے۔ لیکن ہر چیز زمین جو ہے نا اپنے اندر سنبھال لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ انسان ہے، ہم اس کو دفن کر دیتے ہیں، پانی ہے تو وہ بھی جیسے ہر چیز۔ پھر اس زمین کی اس خاصیت یہ بھی ہے کہ ہم اس زمین میں جس چیز کا بیج بیجیں گے وہی چیز جو ہے نا یہ زمین، حالانکہ زمین وہی ہے، وہاں پہ گندم بیجیں تو گندم نکل آئے گی، وہاں پہ ہم چاول بیجیں تو چاول نکل آئیں گے، اگر مکئی بیجیں تو مکئی نکل آئے گی، یعنی کہ یہ زمین جو ہے نا، تو اس کا ذکر کر کے اس بات کی غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین، ہاں تیسری بات جو ہے نا کہ دین کی دعوت دینے والوں کو یہ بات سمجھائیے کہ ان کا کام حق بات پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے، کسی کو ہدایت دینا اللہ کا کام۔ ہاں ہم، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم کوئی کسی میں برائی دیکھے تو اس کو ذکر کر دے بس، ہاں کوئی دین کی بات ہے ہمارا ان تک پہنچانا ذمہ داری ہے ہماری، اور اس کو آگے منوانا نہیں ہے کہ تو مان، نہیں مانے گا تو میں تیرا یہ علاج کروں گا، وہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ پہ ذکر کیا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، کیا نبی آپ کی ذمہ داری ان کو بتانا ہے، منوانا نہیں ہے، کیونکہ منا نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو سورۃ الغاشیہ کے آخر میں آخرت کے حساب و کتاب کی تیاری کی نصیحت کی گئی، اور ہر ذی روح کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر، یعنی کہ جو دنیا میں آیا ہے اس نے اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، بلکہ ایک وقت آئے گا وہ دنیا سے چلا جائے گا۔ اب اونٹ کے بارے میں ذکر ہوئی تھی تو اس میں ایک معلومات بھی اس میں ایڈ کی گئی ہے کہ خشک علاقوں میں اونٹ بہت مفید جانور ہے، یہ ریتلے علاقے جتنے وہاں پانی ملتا نہیں، تو اس لیے وہاں کی سواری جو ہے نا زیادہ تر اونٹ ہے، کیونکہ یہ درختوں کی شاخیں اور جھاڑیاں کھا کر گزارا کر لیتا ہے، اور یہ 7-8 دن کا پانی اپنے جسم میں محفوظ کر لیتا ہے۔ 7-8 دن پانی نہ بھی پیے تو اس کا گزارا، تو اسی لیے یہ ریت کا جہاز بھی بعض اسے کہتے ہیں۔ محنت کش اتنا ہے کہ سب جانوروں سے زیادہ بوجھ اٹھا لیتا ہے اور ساری ساری رات چلنے کا عادی ہوتا ہے، یعنی کہ چلتا رہتا ہے، تھکتا نہیں ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب اس کی ایکسرسائز ہے، ایکسرسائز میں یہ دیکھ لیں، اونٹ، پہاڑ، آسمان اور زمین کا ذکر کس صورت میں ابھی ہم نے پڑھا، تو یہ سورۃ
غاشیہ میں. اسی طرح دعوت دینے والوں کی ذمہ داری ہے کہ حق بات منوانا نہیں، یہ ذمہ داری نہیں ہے. عمل کروانا یہ بھی نہیں ہے. حق پہنچانا ہاں یہ ذمہ داری ہے کہ سچی بات جو ہے نا ان کو بتانا ہماری ذمہ داری ہے. غور و فکر کرنا یہ ان کی ذمہ داری کریں یا نہ کریں. کافر لوگ قیامت کے دن اپنے گناہوں کو دیکھ کر ہوں گے مطمئن کبھی نہیں، خوش بھی نہیں، پرسکون بھی، خوف زدہ ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کافر لوگ قیامت کے دن اپنے گناہوں کو دیکھ کر ہوں گے خوف زدہ ہوں گے. مرنے کے بعد لوگ جائیں گے زمین میں. ہاں مرتے ہیں تو زمین میں جاتے ہیں، پانی میں تو نہیں، آگ میں بھی نہیں. آگ میں جب ہوگا نہیں تو مرنے کے بعد لوگ جو ہے نا اس کی جسم جو ہوتا ہے نا وہ مٹی میں چل جاتا ہے اور اس کی روح جو ہے نا وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد غاشیہ ہے. غاشیہ کا معنی ہے خوف خانہ، یہ نہیں ہے چھا جانے والی. ہاں قیامت کے بارے میں ذکر کیا، یہ چھا جانے والی، پھٹ جانا نہیں ہے، خبر سنانا بھی نہیں. تو اس کے 2 کوشچنوں کے آنسر جو ہے نا وہ کل لگا دیے چھوڑ کے. آگے تیسرا شارٹ کوشچن ہے سورۃ الغاشیہ میں دین کا کام کرنے والوں کو کیا بات سمجھائی گئی. او تیری خیر. تو اس میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ یہ بیٹا نشان لگا لیں یہاں پہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کی دعوت دینے والوں کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ ان کا کام حق پہنچانا ہے، منوانا نہیں. کسی کو بھی ہدایت دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. یہاں تک بیٹا اس کا یہ شارٹ کوشچن کا آنسر اوکے ہو گیا. اس کے بعد لانگ کوشچن ہے. پہلا ہو گیا تھا دوسرا سورۃ غاشیہ کے بنیادی مضامین اور علمی عملی نکات. تو یہ بیٹا جو آج ہم نے پڑھا یہ سارے علمی عملی نکات میں ہیں. ٹھیک ہے. اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں اور اس کے شارٹ کوشچن وغیرہ جو ہے نا یہ اپنی کاپیوں پہ لکھ لیں. اوکے بیٹا.